الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے بھائیوں اور عزیز بھاؤ بہنوں، آج شاید رمضان کے حوالے سے میرا یہ آخری درس ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو بیان کیا ہے، جو سنا ہے، وہ قبول فرما، اور اس دعا کے مصداق کہ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ۔ سبحان اللہ۔ تعال یا شیخ، عربی ہے میرے خیال میں، عربی جان، انڈونیشی عربی جان۔ کسی نے کہا ہے 2-3 منٹ آپ عربی میں بولیں، تو میں نے کہا ابھی تو اردو میں سمجھ پوری آ رہی ہے۔ تو اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نبی پاک کی دعا ہے اللہ میرے لیے زندگی جو ہے وہ نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے، اور جو موت ہے، توجہ میری طرف رکھیں بیٹا، یہ دائیں بائیں بھاگنا چھوڑ دے، بچوں میرے پاس آ جاؤ، شاباش، یا انہیں لے آئے ذرا، کوئی ٹوکرا نہیں ہے؟ خلیل صاحب بچوں کو لے ساتھ، یہ اصل میں دائیں بائیں وہ ماشاء اللہ، انشاءاللہ یہ ہمارا مستقبل ہے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ میرے لیے جو زندگی ہے وہ نیکیوں میں اضافے کا سبب ہو، اور جو موت ہے وہ میرے لیے وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور جو موت ہے وہ ہر برائی سے، ہر تکلیف سے نجات کا سبب ہو۔ سبحان اللہ، مومن کی زندگی کتنی عظیم ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہ ہمارا دیکھنے کا انداز امتیاز وہ بالکل مختلف ہے، اور اللہ کا دیکھے، ہم یہ دیکھتے ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ توجہ میری طرف رکھے سارے، بیٹا آپ ادھر آؤ، آگے، آپ دونوں آگے آ جاؤ، شاباش، ہاں آگے آ جاؤ، آگے آ جائے، آگے۔ وہ کہتا باتیں نہیں کروں گا، پیچھے ادھر ہی رہنے دے۔ تو میرے بھائیوں، آج بس یہ پیغام ہے، ہم نے اتنا، اصل میں ایک لیکچر ہوتا ہے، پتہ نہیں ہمارے ہاں تو وہ ہوتا ہے، ادھر دینا چاہیے کہ نہیں، کہ جب ریفریشر کورس ہو جائے، ٹریننگ ہو جائے، تو اس کے اینڈ پہ ہوتا ہے آپ نے کیا سیکھا، آپ نے نتیجہ کیا نکالا، آپ میں کیا تبدیلی آئی، آپ میں کیا انقلاب آیا، آپ اللہ کے کتنے قریب ہوئے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھیں نا، 1 مہینہ ہم نے گزارا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے قیام سب کچھ یہ کیا، کیا سیکھا ہے ہم نے؟ بس یہ ہے وہ نقطہ، یہ ہے وہ سبب رئیسی۔ تو آج یہی موضوع ہے، یہ کہہ لیں محاسبہ نفس۔ آئیے، اپنی بہنوں کو بھی یہی دعوت ہے، اپنے آپ کو بھی، کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔
تو اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. قیامت والے دن کو، اگلے دن کو، آنے والے دن کو کیا کہا ہے؟ کل. وہ کل ہے. حسن بصری فرماتے ہیں یا ابن آدم ان انت الا ایام، اے آدم کے بیٹے تو کچھ دن ہے بس. جب کچھ دن، ایک دن چلا گیا، اذا ذهب یوم، جب تیرا ایک دن چلا گیا تو سمجھ لو کہ پھر کئی دن تیرے چلے، یعنی 2-3 دن ہیں آپ کی زندگی کے کل. اور قیامت کے دن تو بندہ یہ کہے گا عشیۃ او ضحاہا، اللہ میں کچھ دیر ٹھہرا، دن کا حصہ، رات کو کچھ دیر ٹھہرا، اور اس کے علاوہ کچھ. بھئی 60 سال 70 سال کی زندگی ہے. وہ کہے گا کم لبثت فی الارض عدد سنی، قال لبثت یوما او بعض یوم فاسأل العادی. تو اللہ پوچھے کتنی دیر آپ رہے. اب ہم کہہ نہیں سکتے تھے اس دن اللہ 60 سال رہا ہوں، کیا ہم اس دن نہیں کہہ سکتے اللہ 70 سال رہا ہوں؟ یہ کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ یہ فرق اس لیے آ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی، جس کو ہم نے دنیا کے فریب کو حقیقت سمجھا ہوا ہے، یہ قیامت کے پہلے دن کی ضرب سے ہی ڈھیر ہو جائے گا 50,000 سال لمبا. تو بندہ کہے گا یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ٹھہرا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ چیز سمجھنے والی ہے میرے بھائیوں. یہ حقیقت آج کل جی بڑی زندگی، بڑا کچھ، بڑا لے لیا، بڑا، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں کہ راحت انسان کو اس وقت آئے گی جب جنت کے اندر پہلا قدم رکھے گا بندہ، اور کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ آج ساری تھکاوٹیں، ٹینشنیں، کرائے کی، وہ ہاسپٹل جانے کی، بچوں کے مسائل، کیوں جی؟ اچھا یہ سارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے بڑی اذیت، لیکن شیطان نے اس کو آپ کے لیے ڈیکوریٹ کر دیا. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، وہ کہتا ہے اب دیکھیں نا مال صبح شام، لیکن وہ جو شیطان ساتھ ہے نا، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وَإِنَّهُمْ، آگے وہ پوری آیت پڑھے، فرمایا جب بندہ اللہ کے ذکر یاد دین سے منہ موڑتا ہے ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں. اب وہ شیطان کیا کرتا ہے یہ دیکھیں، اب اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں. شیطان اس کو ایک پٹی پڑھاتا ہے بس. وہ پٹی کیا ہے یہ دیکھیں، ہم نے بدلنا کیسے ہے، ہم کہاں پھنسے. شیطان صرف ایک پٹی پڑھا رہا ہے اور اس کی ایک پٹی کی مار ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ اکبر. وہ آپ کو وصل ہے، یہ آیت میں آگے بھئی تو ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہو، آپ صحیح ہیں، آپ غلط نہیں ہیں. یعنی من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم. فرمایا اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں، وہ راستے سے روکتا ہے. جب آپ کو کوئی دین کی بات بتاتا ہے وہ ایسا اس دور، وقت، سوچ، ماحول، آپ جہاں پہ کھڑے ہیں آپ کو پڑھ کے اگلے کو کیا جواب دینا ہے وہ آپ کے ذہن میں فیڈ کر دیتا ہے. میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. یہ ہے کہ نہیں یہ بتائیں؟ بول اب ناراض ہے آج تو شاید آخری، اب تو ناراض نہ ہو. جو بھائی ناراض ہے اب اللہ کے لیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو کہا تھا اللہ اکبر میری قبر حاضر ہے، ہائے ہائے جس نے بدلہ لینا ہے لے لے، دنیا میں جو کرنا ہے وہ معاف کر دے بھائی. تو یہ چیز ہے سمجھنے والی میرے بھائیوں. سب سے بڑی
تو شیطان کہتا ہے تو ٹھیک ہے، تو صحیح ہے، چھوڑ پرے باتوں کو۔ اب وہ جو تو ٹھیک ہے میں کیا ہے؟ میں جوان ہوں، میں نے ابھی عمر گزارنی ہے، یہ کوئی اور قسم کے لوگ ہیں، یا یہ باتیں اور کر رہے ہیں، یا میں دیکھیں میں بڑا لاجیکل آدمی ہوں، میں مالدار ہوں، میں دانشور ہوں، انٹیلیکچوئل ہوں، میرے آگے تو یعنی یہ ساری سوچیں، اور قرآن سے آگے تو کچھ نہیں ہے نا۔ فرمایا یہ وہ نقطہ رئیسی ہے۔ اب دیکھ لیں جتنے لوگ ہدایت سے روکے ہیں، اگر ڈیپتھ میں جائیں آپ کو یہ بات نظر آئے گی۔ یحسبون انہم مہتدون، وہ انہیں پٹی پڑھا رہا ہے۔ پٹی کون ہے؟ پٹی کون پڑھا رہا ہے؟ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا، وہ روک رہا ہے بھائی فجر، ابھی فجر ہے، سویا ہے، تو نے ابھی رزق پہ جانا، بھائی اللہ معاف کرے گا تجھے، تو ٹھیک ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو کیا ہوتا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، کیوں جی؟ اگر یہ مسئلہ دور ہو جائے، میں کبھی غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ سمجھ آئے انشاءاللہ آج۔ میں بہت سی جگہوں پر، کیوں جی ڈاکٹر صاحب، میں بہت سی جگہوں پر غلط ہو سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بات صحیح ہے ویسے کہ نہیں؟ ہے مشکل، ہے مشکل۔ اچھا اس سے اگلی بات اس سے سخت ہے، لیکن کاش آپ اس کو سمجھیں۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا صحیح کیا ہوتا ہے غلط کیا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، صحیح قرآن کتاب و سنت ہے بھئی، صحیح غلط کا کوئی معیار ہوگا نا۔ مجھے وہ معیار بھی نہیں پتا، اولاد کو بھی نہیں دیا میں نے، وہ جو شرعی معیار ہے قرآن اور حدیث کا، وہ معیار بھی نہیں پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں دیکھیں شیطان کتنا ساتھ لگا ہوا، پتہ ہے تاجر ہے، اتنا نفع کما رہا، بھئی اتنا نفع، میں ٹھیک ہوں، میری دکان نہیں رکھی، نہ کرائے، بھئی آپ دیں جائز، آپ بالکل دیں، لیکن وہ جو آگے بات۔ سو میرے بھائیو، اللہ نے انسان کی نا کچھ خصلتیں بتائی ہیں۔ ظلوما، بڑا ظالم ہے، جہولا، بڑا جاہل ہے، اور یہ اس کی خصلتیں اور بہت ہے۔ فخورا، بڑا فخر کرنے والا ہے، اللہ اکبر، بڑا اتراتا ہے یہ، اور ہے کیا؟ ضعیفہ، کمزور پلے درجے کا، درد ہو جائے سب ختم، اور عجولا، جلد باز ہے۔ یہ انسانی ہیومنس سائیکولوجیکل، یہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، انسانی کمزوریاں، آپ کی نفسیات کو قرآن ڈسکلوز کر رہا ہے۔ آپ کیا ہیں؟ اللہ سے بہتر تو اس مشین کو کوئی نہیں جانتا نا۔ ہائے ہائے ہائے، اب وہ محاسبہ نفس تک ہمیں نہیں آنے دیتا۔ کیوں نہیں آنے دیتا؟ میں ٹھیک ہوں۔ اب بات یہاں سے اصل تو درس ابھی یہ ہے وہ نقطہ، میں ٹھیک ہوں۔ آج آپ کہیں قرآن اور حدیث کے جتنا میں مخالف ہوں، میں کیا ہوں؟ بولیں، مخالف، میں غلط ہوں۔ جب آپ یہ مانیں گے اللہ کی قسم، اس کے بعد نیکی کی توفیق، اصلاح کی توفیق ملتی ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے رحم اللہ امرأ، اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو عمر کو اس کی خطاؤں کا تحفہ دے گا، اس کی غلطیوں کا تحفہ دے گا۔ اور ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ میں وڈا تو نکا، یعنی تو چھوٹا ہے، اور چھوٹے کے علاوہ تجھے عقل بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے۔ اللہ، اب اس سے بات آگے چلے۔ فرمایا ایمان والو، تمہیں کل کے لیے تم نے کیا بھیجا؟ ہر جام دیکھے، آج رمضان جا رہا، کل جا رہا، بچے چھٹیاں گزارتے ہیں، یا جب کوئی بہت کسی خالہ، پھپھو، چچا، تایا اس کے پاس جائیں، کوئی بڑا پیار کرنے والا کوئی ہو، جب بچے اس کے پاس سے آ رہے ہوتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابو نہیں جانا، یہاں سے نہیں جانا۔ یا آپ بڑے اپنے پیارے مہمان کو الوداع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار 2 دن اور رہ لے تو، بھئی 1 دن اور رہ لو۔ اچھا اس سے اچھا مہمان کون سا ہے؟ رمضان سے اچھا۔
تو کم از کم مہمان کو الوداع تو اچھی طرح کرے نا. اللہ اکبر. مہمان کو الوداع تو ہم اچھی طرح کریں پورے پروٹوکول کے ساتھ. اور الوداع کا یہ معنی نہیں ہے کہ بس یہ میں اس کے بعد انشاءاللہ یہ ساری زندگی مہمانوں نے آتے رہنا ہے. یہ نیکیوں کے سیزن میں. اللہ اکبر. تو نبی حضرت عمر کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا. لوگوں اپنا محاسبہ کر لو. جیسے ایک تاجر محاسبہ کرتا ہے نا، بھئی میں نے دکان کہاں کھولی، آج کیا آیا، کیا مجھے ملا، مجھے فائدہ ہوا نہیں ہوا، میں کہاں پہنچا ہوں. آپ آج اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں، میں نے کیا سیکھا ہے، کہاں پہنچا ہوں. محاسبہ کریں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ فرمایا اس سے پہلے کہ اللہ حساب لے. محاسبہ ہونا ہے، پوچھ ہونی ہے. فرمایا اس سے پہلے کہ اللہ پوچھے. جیسے کہتے ہیں نا نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تم پہ نماز پڑھی جائے. محاسبہ اپنے آپ کو چیک کر لیں. جب اللہ کہے گا نا یہاں تو غلط تھا، اس کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا جواب نہیں ہے میرے بھائیوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر کوئی دیکھ لے کل کے پیپر کے لیے، کل کی بات کے لیے، کل کے دن کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. صحابہ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میری زندگی کے 3 دور. ایک کفر والا تھا سب سے برا. ایک وہ دور تھا جو نبی پاک کی محبت میں گزرا، وہ بہت پیارا. اب ایسا دور ہے نیکیاں برائیاں مکس ہو گئی، اب کام گدلا سا ہو گیا. اپنا محاسبہ کر، اپنے آپ کو چیک. حضرت حنظلہ اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں. کیسے چیک کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا ہوں. حنظلہ کہہ رہے صحابی کیسے حنظلہ؟ یا رسول اللہ میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، ایمان کا لیول بڑا اوپر ہوتا ہے، باہر جاتا ہوں وہ لذت وہ ٹیسٹ نہیں آتا. فرمایا حنظلہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے. اگر آپ ہر جگہ ہی ایسے رہو تو رستے میں تمہیں فرشتے تم سے سلام کریں گے. اللہ، رستے میں فرشتے تمہیں سلام کریں. لیکن حنظلہ یہ جو اب حضرت حنظلہ نے اپنی نبی پاک کی مجلس سے ہلکی سی چینجنگ کو کیا سمجھا؟ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا، 30 کے 30 اپنے بارے میں منافق ہونے سے ڈرتے تھے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی پاک سے صحابہ پوچھتے تھے بھلائی کیا ہے، خیر کیا ہے، میں پوچھتا تھا شر کیا ہے تاکہ میں اس سے بچ جاؤں. شر کیا ہے یعنی برائی کی صورتیں کیا ہیں. اب آپ آج اپنے آپ نیٹ پر پیش کریں برائی کی صورتیں کیا کیا ہیں. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا الکیس من دان نفسہ. عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے. وعامل لما بعد الموت، اور عمل وہ کرے جو موت کے بعد کام آئے گا. اللہ اکبر. دیکھیں آپ کچھ کماتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، لیکن آپ کی سوچ ہوتی ہے یار نبی پاک 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جب پیسہ آیا تو 1 سال کے لیے ذخیرہ کر لیا خیبر کے موقع پر. اناج آ گیا. یہ نہیں کہ نبی پاک دنیا دار تھے لیکن آپ نے مستقبل کو سامنے رکھ کے آسودگی سے بھئی اللہ کی عبادت تو کروں گا. الکیس عقل مند کون ہے؟ بھئی آپ ہمارے ہاں لوگ سرکاری جاب کو پریفرنس، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ وہ بندہ کہتا ہے یار 40 سال ہے، 30 سال ہے، 60 سال ہے، سکون ہے، پینشن ہے، بچے ہیں، اینڈ پہ اگر اس کا دورانیہ کریں تو 120 سال تک جاتا ہے. وہ کہتا ہے اتنی دیر میں ذہنی آسودگی میں تو آ جاؤں گا. دیکھیں اللہ پر توکل. جس طرح شیر کو وہ کہتے ہیں گوشت ملتا ہے، بکری کو گھاس مل جاتا ہے، جیسی امید ہے اللہ دیتا ہے. سرمایہ داروں کو بھی اللہ جیسی امید ہے اللہ دیتا ہے. لیکن اصل تاجر کون ہے؟ وہ کہتا ہے یار آج تو کر رہا ہوں، مستقبل کے لیے بھی میری سیونگ کیا ہے، اس کو سوچتا ہے. کل اللہ کے حضور میرے بھائیوں پیش ہونا ہے. یہ دیکھیں نبی پاک نے فرمایا الکیس من دان نفسہ. عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے. وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی جو چیزیں کام آنے والی ہیں وہ اس کی تیاری کرے. اور فرمایا والعاجز، اور عاجز اور بے بس کون ہے؟ بالکل جس نے مہینہ آیا اتنا پیارا،
وہ سب کچھ ہے. والعاجز، اور عاجز کون ہے؟ فرمایا عاجز وہ ہے تمنا علی اللہ الامانی، یعنی حدیثوں میں مختلف الفاظ کہ اللہ پر سوائے امیدوں کے اس نے کچھ نہیں رکھا ہوا. یعنی اللہ کرے گا، اللہ یہ ہے، اللہ، یعنی جو بے بس بندہ ہے نا، حدیث میں آتا ہے اس نے صرف امیدیں لگائی ہوئی ہیں، امیدیں لگائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہو، کر کچھ نہیں رہا. اللہ، اب یہ ہماری حالت اگر آپ دیکھ لیں تو کتنی ملتی جلتی ہے. آخری بات کرتا اور بات ختم کرتا ہوں. صحابی نے نبی پاک سے پوچھا خیر کے دروازے، نبی پاک نے بتلایا اسلام ہے، رکن عقیدہ ہے، اس کے بعد اس کا جو اصل ہے وہ اسلام ہے، اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، صدقہ، زکوٰۃ. وہ لمبی حدیث آپ نے سنی ہوگی، بڑی لمبی، یعنی بڑی زبردست حدیث ہے، وقت نہیں ہے. تو وہ صدقہ بھی آیا، جہاد اس کی چوٹی ہے، ساری خیر کی باتیں بتلائی، جتنی تھی سب بتلائی. اب صحابی نے پوچھا نا مجھے جو چاہیے، اللہ جانتا ہے ہم میں شاید ابھی تک یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ اتنے دنوں کے بعد جو مجھے چاہیے وہ کیا پیدا ہوا ہے میرے اندر. نبی پاک نے فرمایا یہ سارا کچھ تجھے بتلایا ہے، عقیدہ محفوظ ہو، نماز محفوظ ہو، اسلام محفوظ ہو، صدقہ تو دے. لیکن اس کے بعد آخری بات اس کو یہ کہا، میرے صحابی ایک چیز ذہن میں یہ رکھ، اس سارے کا سرا نہ بتا دوں آج تجھے، یہ جتنا اسلام ہے اس سارے کا سرا نہ بتا دوں. کہا یا رسول اللہ بتلا دے. فرمایا پھر اس زبان کو کنٹرول رکھنا. اللہ، سارا دین محفوظ رہے گا. اب یہ وہ کتنی قیمتی بات ہے. اس زبان کو کنٹرول رکھ، سارا دین محفوظ رہے گا. کفر سے بھی بندہ اسی میں جاتا ہے، اسلام سے بھی اسی میں آتا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے میرے بھائیو، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جو گناہ ہو گئے صغیرہ اور کبیرہ اللہ سب کو معاف فرما دے. اللہ جتنی خطائیں ہوئیں سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما دے. اللہ جتنے بھائی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے. اللہ جتنے کمزور ہیں ان کو طاقتور بنا دے. اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کے سچے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمانا. مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمانا. اللہ ہمیں سب سے بڑی جو اسلام کے اندر ایک گالی تصور ہوتی ہے منافقت کی، اللہ اس نفاق سے ہمارے دلوں کو دھو دے. اللہ ایمان جو سب سے بڑی خوبی اور نیکی ہے اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے. بڑے فتنوں کے دور میں گزر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرے میرے بھائیو. نبی پاک نے فرمایا جو اس